سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، آپ کی شان کے متعلق کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کل آپ کا یوم شہادت تھا، جمعرات کا دن۔ دعا کرتے ہیں اللہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ ہے تو بلند، میں یہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ فاروق اعظم کا صدقہ ہم سب کو ان جیسا تقوی عطا فرمائے۔ یہ وہ اعلیٰ ہستی ہیں کہ جن کے متعلق قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، یہ وہ اعلیٰ اوصاف کے مالک ہیں کہ جن کے رائے کے موافق اللہ قرآن نازل فرماتا ہے۔ حضور کے فرمان میں آپ کی فضائل اور مناقب ملتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بلند رتبہ صحابی رسول ہیں، ان کی شان و عظمت کے تذکرے رب نے قرآن میں کیے ہیں، اللہ نے پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی ان کے تذکرے فرمائے ہیں، ان کی پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی ان کے تذکرے فرمائے ہیں۔ آؤ میں اپنی گفتگو کو لے کے چلتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت عمر کے نکاح میں تھی۔ حضرت عمر کے نکاح میں تھی تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا کہ میں عمر کو جہنم کے دروازے پر دیکھتا ہوں۔ ہوا کیا؟ حضرت عمر گھر تشریف لائے تو حضرت کلثوم تھی جو وہ زارو قطار رو رہی تھی۔ حضرت عمر نے پوچھا رونے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے رونے کی؟ آپ نے بتایا کہ کعب الاحبار ہے نا جو حضور کے غلام ہیں، وہ کہتے ہیں عمر جہنم کے دروازے پر ہے۔ عمر کدھر ہے؟ جہنم کے دروازے پر ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا حضرت عمر پہ خوف خدا طاری ہو گیا، حضرت عمر زار و قطار رونا شروع ہو گئے۔ حضرت عمر نے پیغام بھیجا کہ کعب کو بلوایا جائے، حضرت کعب کو بلایا جائے۔ حضرت کعب کو بلوایا گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے کعب، میں نے یہ کیا بات سنی ہے تیری طرف سے؟ حضرت کعب نے دست عرض کی، یا امیر المومنین مجھ پہ جلدی مت کیجئے گا، مجھ پہ جلدی مت کیجئے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اے کعب تو نے یہ بات کیا کی کہ میں جہنم کے دروازے پہ ہوں، جہنمی ہوں؟ حضرت کعب نے کہا یا امیر المؤمنین میں نے یہ کہا، معاذ اللہ میں نے آپ کو جہنمی نہیں کہا، میں نے یہ کہا کہ میں ذی الحجہ کے آخری ایام میں حضرت عمر کو جہنم کے دروازے پر دیکھتا ہوں، اور جو ہی ذی الحجہ ختم ہوگا حضرت عمر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت عمر نے کہا ہے کہا بات تیری سمجھ میں نہیں آئی، اس کو کھول، واضح کر کے بات کو بیان کر۔ حضرت کعب کہتے ہیں اے امیر المؤمنین میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا۔ حضرت عمر وہ شخصیت ہے جن کی پچھلی آسمانی کتابوں میں تذکرے موجود ہیں۔ کہنے لگے میں نے پچھلی آسمانی کتابوں میں پڑھا کہ عمر وہ ہے جو جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوگا، حضور کے امتی جہنم میں گرنے لگیں گے، عمر پکڑ کے ان کو جہنم سے نکال دے گا۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں نے پڑھا کہ عمر وہ ہے جو جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوگا، حضور کی امت میں سے جو حضور کا غلام جہنم میں جانے لگے گا، عمر اس کو پکڑ کے جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ حضرت کعب کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں اے کعب کبھی تو مجھے جہنمی کہتا ہے، کبھی جنتی کہتا ہے، بات کیا ہے؟ حضرت کعب کہتے ہیں یا امیر المؤمنین آپ جب دنیا میں تھے تو لوگوں کو جہنم سے پکڑ کے جہنم سے بچا رہے تھے، یا امیر المؤمنین جب آپ دنیا سے پردہ فرمائیں گے اللہ آپ کو سیدھا جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ اور حضرت کعب نے یہ بھی بات کہی، حضرت کعب کہتے ہیں جب یا امیر المؤمنین آپ دنیا سے رخصت ہوں گے نا
قیامت تک لوگ جہنم میں گرتے رہیں گے، قیامت تک لوگ جہنم میں گرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر! یہ شان کسی اور کو نہیں ملی، سیدنا عمر فاروق اعظم کو ملی۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کو جہنم کا تالا کہا گیا، جہنم کا تالا کہا گیا کہ امیر المومنین جہنم پہ تالا ہے، جتنی دیر حضرت عمر حیات رہے جہنم میں کوئی نہیں جا سکا۔ سمجھائی کہ نہیں بات؟ تو آج ان کے فضائل و مناقب سننے کے لیے میں اور آپ حاضر ہیں۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 40ویں شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کا نام مبارک عمر بن خطاب ہے، آپ کا نام عمر ہے اور آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ خطاب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں پشت میں حضور کے شجرہ نسب سے ملتے ہیں جا کے۔ آپ کا جو شجرہ نسب ہے 7ویں پشت میں حضور کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے نا، بہت ہی ایک کہتے ہیں ڈیفرنٹ ہے۔ آپ جیسے اسلام میں داخل ہوئے، ایک جو اس کا پس منظر ہے نا بڑا پیارا ہے، دل دہلا دینے والا بھی ہے اور ایمان کو تقویت دینے والا بھی ہے۔ اب 40ویں حضرت عمر تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب تک حضرت عمر مسلمان نہیں نہ ہوئے تھے تب تک حکم یہی تھا حضور کی طرف سے کہ اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرنا، چھپا کے رکھنا ہے۔ اعلانیہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، کیا کیا تھا؟ چند افراد تھے نا ابھی، تو کیا ہوا کہ چپ چپیتے کلمہ پڑھے اور مسلمان ہوئے، اور اعلان نہیں، اعلانیہ طور پہ نہیں۔ اب حضرت عمر جب اسلام میں داخل ہوئے، آپ کے اسلام لانے کا واقعہ جو وہ کیسے ہے کہ کفار مکہ نے جب دیکھا نا کہ لوگ اب مسلمان ہونا شروع ہو گئے ہیں، لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے ہیں، کفار مکہ نے کیا کیا؟ میٹنگ بلائی، مشورہ کیا، کفار کو اکٹھا کیا۔ مشورہ کیا کیا کہ کوئی ایسا بندہ اٹھے جو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، اسلام کی شمع کو بجھا دے۔ اب سارے کفار مکہ بیٹھے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، مجمع میں اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون قتل کرے گا، اور اسلام دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیوں نہ ہم اسلام کی شمع کوئی بجھا دیں۔ تو کوئی بندہ نہ اٹھا مجمع سے، ایک بندہ اٹھا، اس کو حضرت عمر کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر اٹھے، کہتے ہیں میں اس کام کو سر انجام دوں گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کروں گا۔ اب کفار مکہ کہنے لگے اے عمر بالکل تو نے صحیح کہا، تو ہی یہی کام کر سکتا ہے، تیرے سوا کوئی اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار پکڑے ہوئے ہیں۔ اب توجہ میری طرف رکھیں، باتیں بڑی توجہ سے سننی آپ لوگوں نے۔ حضرت عمر تلوار ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں، جا رہے ہیں کدھر؟ اسلام کی شمع کو بجھانے۔ لیکن وہ قسمت کو، تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عمر چلے تھے اسلام کی شمع کو بجھانے کہ آج کے بعد تو اسلام کی شمع بجھ جائے گی، نہ کوئی کلمہ گو ہوگا، نہ اللہ کی وحدانیت کو کوئی ماننے والا ہوگا، نہ حضور کی رسالت کا کوئی اقرار کرنے والا ہوگا۔ عمر چلے تھے اسلام کی شمع کو بجھانے کے لیے، ہاتھ میں تلوار پکڑے ہوئے ہیں اور پورے روب و دبدبے کے ساتھ عمر چلے ہیں، کس لیے کہ اسلام کی شمع کو آج معاذ اللہ میں بجھا کے رہوں گا۔ عمر چلے ہیں، چلتے ہیں، رستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے ان کا نام حضرت نعیم لکھا اور بعض نے کوئی دوسرا نام لکھا۔ لکھتے ہیں کہ حضرت نعیم سے ملاقات ہوئی رستے میں، کن کی؟ عمر بن خطاب کی۔ حضرت نعیم سے ملاقات ہوئی، دیکھا کہ عمر بڑے غصے میں، جلال میں، روب و دبدبے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ حضرت نعیم نے پوچھا اے عمر اتنے غصے میں کدھر جانے کا ارادہ رکھتا ہے؟
किधर जा रहा है इतने गुस्से में, और नंगी तलवार हाथ में लिए किधर जाने का इरादा रखता है? हजरत उमर ने जवाब दिया, आज मैं इस्लाम की शम्मा को बुझाने के लिए जा रहा हूँ, आज मैं इस्लाम के चिराग को बुझाने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद तो ना कोई ईमान वाला बचेगा और ना कोई कलमा गो बचेगा, आज मैं इस्लाम की शम्मा को बुझा दूंगा। हजरत नईम ने कहा, ए उमर, अगर तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेगा तो तुझे पता है इसका अंजाम क्या होगा? तू तो दो खानदानों में लड़ाई करवा देगा, और कत्ल का बदला कत्ल है, बदले में तुझे भी कत्ल किया जाएगा। हजरत उमर ने जब हजरत नईम की ये बात सुनी ना, पता है क्या कहा? कहने लगे, मुझे लगता है तूने भी अपने आबाओ अजदाद का दीन छोड़ दिया है, मुझे शक पड़ता है तूने भी अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ दिया है और दूसरा दीन इख्तियार कर लिया है। हजरत उमर कहते हैं, ए नईम, मैं मोहम्मद का चिराग बुझाने से पहले तुझे ही पहले खत्म करता हूँ, पहले तुझे ही खत्म करता हूँ। हजरत नईम कहते हैं, जब उमर ने ये बात कही तो हजरत नईम कहते हैं, मैंने भी सीना चौड़ा करके कहा, हाँ उमर, मैंने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? कि वो बातिल दीन था, दीने मोहम्मदी हक दीन है, दीने मोहम्मदी हक दीन है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो चुका हूँ और हुजूर का उम्मती बन चुका हूँ, हुजूर का गुलाम बन चुका हूँ। ए उमर, आबाओ अजदाद का दीन बातिल था, दीने मोहम्मदी हक दीन है। हजरत उमर ने तलवार हमले के लिए लहराई, हजरत नईम ने भी अपनी तलवार निकाली। करीब था कि दोनों आपस में झगड़ते, दोनों आपस में झगड़ पड़ते। हजरत नईम ने एक जुमला बोला, अल्लाह अकबर। हजरत नईम ने पता क्या कहा? हजरत नईम कहते हैं, उमर, तू मुझसे झगड़ रहा है, मुझसे झगड़ा कर रहा है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ईमान ला चुका हूँ। ए उमर, जा पहले अपने घर की खबर ले, तेरी बहन और तेरा बहनोई भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुके हैं, तेरी बहन और तेरा बहनोई भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुके हैं। हजरत उमर जो पहले बड़े गुस्से में थे, जलाल और बड़ा, वहां तलवार वैसे ही हाथ में है, अपनी बहन के घर पहुंचे। अल्लाह अकबर। दरवाजे पर दस्तक दी, बड़े रोब और दबदबे से कहा, दरवाजा खोलो। अब हुआ यूं कि उस घर में हुजूर के बड़े प्यारे सहाबी हजरत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बहन और बहनोई को कुरान की तिलावत सिखा रहे थे, कुरान की तिलावत करवा रहे थे। अब जब हजरत खुबाब ने आपकी आवाज़ सुनी तो कमरे एक घर के एक कोने में चले गए, छुप गए जाके। आपकी बहन ने दरवाज़ा खोला, तवज्जो मेरी तरफ रखे सारे। बहन ने जब दरवाज़ा खोला ना, पूरे रोब दबदबे के साथ उमर बहन से कहती है, ये तुम क्या पढ़ रहे थे? कैसी आवाज़ में सुन रहा था? बहन ने कोई जवाब न दिया, टाल मटोल कर दी ना जिसको हम कहते हैं, कोई सही जवाब न दिया। हजरत उमर कहते हैं, मुझे पता चला है कि तुमने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ दिया है। उमर कहते हैं, मुझे पता चला है कि तूने आबाओ अजदाद के दीन को आप लोगों ने छोड़ दिया है। इतना कहना था कि आपके बहनोई ने बोला, ऐ उमर, हाँ, हमने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ दिया है, क्योंकि आबाओ अजदाद का दीन बातिल था, दीन मोहम्मदी हक दीन है, दीन मोहम्मदी हक दीन है। इतना सुनना था। वो उमर जो गुस्से से पहले ही पेचोताब खा रहे थे, क्या किया? बहनोई को दाढ़ी से पकड़ा, अल्लाह अकबर, बहुत मारा आपको। रावी लिखते हैं कि यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी से पकड़ के पटक के ज़मीन पे फेंका, बहुत मारा। जब आपकी बहन छुड़वाने के लिए आई ना, अल्लाह अकबर, आपने अपनी बहन के मुंह पे भी गुस्सा मारा, बहन के मुंह पे मारा और वो खून में लथपथ हो गई। अब ये जो वाक़या ना, बड़ा इसमें दर्स है। कहते हैं हक हक ही होता है। हक क्या होता है? सारे बोलो, हक हक है। हक क्या है? हक है। और हक का प्रचार इंशाअल्लाह था भी
رہے گا بھی اور قیامت کی صبح تک رہے گا۔ پہلے بھی حق تھا، حق پہلے بھی ہر چیز پہ غالب تھا، حق آج بھی ہر چیز پہ غالب ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے قیامت کی صبح تک ہر چیز پہ غالب رہے گا۔ حق غالب تھا، غالب ہے اور غالب رہے گا۔ کہتے ہیں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، مار پیٹ، یہ بندے کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، بندے کی ایمان کو اور طاقت بخشتی ہے۔ جب حضرت عمر نے بہن کو مارا، آپ کی بہن نے کہا اے عمر تو اس لیے ہمیں مارتا ہے کہ ہم نے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا؟ اب باتیں بڑی توجہ سنیں، اس لیے مارتا ہے کہ ہم نے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا؟ اے عمر سن لے، اگر تو اس وجہ سے ہمیں مارتا ہے تو جتنا جی چاہتا ہے مار لے۔ اے عمر میں بھی تیری بہن ہوں، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، میری لوگوں میں بھی خطاب کا خون دوڑ رہا ہے۔ اے عمر اس وجہ سے مارتا ہے کہ ہم نے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا۔ اے عمر مارنا ہے، جتنا جی چاہتا ہے مار لے، میرے خون کا ایک ایک قطرہ بہا دے، لیکن میں محمد عربی کے دین کو نہیں چھوڑوں گی، میں دین حق کو نہیں چھوڑوں گی، تو چاہے میرے خون کا ایک ایک قطرہ بہا دے۔ حضرت عمر نے جب بہن کی یہ بات سنی نا، ٹھنڈے ہوئے، کہا لاؤ کیا پڑھ رہے تھے مجھے بھی دو، کیا پڑھ رہے تھے مجھے بھی دو۔ آپ کی بہن نے کہا یہ جو ہم پڑھ رہے تھے یہ کتاب اللہ ہے۔ اونچی بولو سارے، یہ ناپاک لوگ نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے پاکی ضروری ہے۔ حضرت عمر نے بڑا اصرار کیا، آپ کی بہن نہ مانی، کہا پہلے عمر پہلے پاکی حاصل کر، پہلے پاک ہو، پہلے پاکی حاصل کر۔ حضرت عمر غسل کے لیے تیار ہو گئے۔ اوئے ہوئے، میں بڑی محبت میں آپ کو ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اللہ کرے سمجھ جائیں آپ۔ اللہ اکبر، حضرت عمر ادھر غسل کر رہے ہیں، حضرت عمر جسم پہ پانی بہا رہے ہیں، اللہ عمر کے دل کی میل کو دور فرما رہا ہے۔ اوئے عمر سینے جسم پہ بظاہر پانی ڈال رہے ہیں، اللہ عمر کے دل کی میل کو صاف فرما رہا ہے۔ حضرت عمر نے غسل کیا، کتاب لی، پڑھا، اس پیج پہ لکھا ہوا تھا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ۔ حضرت عمر نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی، جب اس آیت پہ پہنچے نا، کہا میں رب ہوں۔ اس آیت کا ترجمہ اللہ فرماتا میں رب ہوں، میری عبادت کے لیے آؤ، میری عبادت کے لیے آؤ، میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ حضرت عمر نے جب یہ تلاوت سنی نا، پڑھی، تو کہا اے بہن مجھے محمد عربی کے پاس لے چلو۔ میں ٹلی گل کی تھی، تسی ٹلی سبحان اللہ بولی، اونچی بولو۔ وہ اسلام کا قائل بنا ہے جو اسلام کی شمع کو بجھانے والا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے لے چلو محمد عربی کی بارگاہ میں۔ حضرت خبیب نے جب یہ بات سنی، آپ چھپے ہوئے تھے، باہر آئے، کہا اے عمر میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں، اے عمر تجھے مبارک ہو، اے عمر تجھے مبارک ہو، میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں۔ کہتی ہے میں رات حضور کی بارگاہ میں تھا، میں حضور کی بارگاہ میں تھا، جمعرات کی شب تھی، حضور نے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اعز الاسلام بی عمر بن الخطاب خاصہ۔ حضرت خباب کہتے ہیں میں نے حضور کو دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ عمر کو اسلام کی دولت عطا فرما اور اسلام سے عمر کو عزت عطا فرما۔ حضرت خباب کہتے ہیں اے عمر تجھے مبارک ہو، مجھے لگتا ہے حضور کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی ہے، آؤ پھر
امام کی زبانی آپ کو شعر سناتا ہوں. آپ کے میرے آقا اللہ حضرت لکھتے ہیں اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا بڑے ناز سے جب دعائے محمد. امام کہتے ہیں حضور کی دعا تو ایسی ہے جب حضور کی زبان سے نکلتی ہے قبولیت پہلے ہی سیرا پہنا چکی ہوتی ہے. امام کہتے ہیں اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا. حضور کی دعا گھر سے ایسے نکلتی ہے جیسے نئی نویلی دلہن گھر سے نکلا کرتی ہے. امام کہتے ہیں اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. حضور کی دعا حضرت عمر کے حق میں قبول ہوئی. عمر چلے ہیں حضور کی بارگاہ میں. اب حضور کی بارگاہ میں کون تھے؟ حضرت ارقم کے گھر میں پیرے کے لیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ اور ان کے ساتھ دیگر صحابہ کس لیے موجود تھے؟ حضور کی نگرانی کے لیے. کہیں کوئی کافر نقصان نہ پہنچا دے، یہ دونوں صحابہ موجود تھے. حضرت امیر حمزہ نے دیکھا عمر آ رہا ہے، تلوار ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہے. حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں اے حضور کے غلاموں، اگر عمر کا ارادہ ٹھیک ہوا، اگر عمر کا ارادہ ٹھیک ہوا تو بات ٹھیک ہے. اگر عمر کا ارادہ درست نہ ہوا تو آج میری تلوار عمر کا فیصلہ کرے گی. آج میری تلوار عمر کا فیصلہ کرے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب تشریف لائے تو ادھر حضرت عمر آئے حضور کے دروازے پر، ادھر اللہ نے حضور پہ وحی نازل فرمائی. اللہ نے حضور کو خبر دی اے محبوب تیری دعا میں نے قبول کر لی ہے. سونیا جا دروازے پہ ایک عمر آیا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے. حضور سونیا جا عمر آیا باہر، سونیا جا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر. حضرت حضور باہی تشریف لائے. راوی لکھتے ہیں حضور نے حضرت عمر کے دامن سے پکڑا، آپ کی تلوار کو یوں پکڑ کے جھنجھوڑا، فرمایا عمر ابھی وہ وقت نہیں آیا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے ورنہ ذلت تیرا مقدر بنے. اتنا حضور کا کہنا تھا، حضرت عمر قدموں میں گرے ہوئے کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اب جو اس سے آگے جو بات ہوئی کمال ہے. حضرت عمر نے میری طرف دیکھے سارے، حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نا. حضرت عمر خود بیان کرتے ہیں، اس کے راوی حضرت عمر خود ہیں. حضرت عمر خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اے لوگوں جب میں نے کلمہ شہادت پڑھا حضور کے پاس حضرت ارقم کے گھر میں جتنے صحابہ موجود تھے اتنی بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگایا کہ مدینے کی مکے کی گلیوں میں نعرہ تکبیر گونجا. توڑی سبحان اللہ نہیں گونجی مسجد چ پوری چ. حضرت عمر دے ایمان نے انتے صحابہ نے نعرہ ایڈی اونچی لایا کہ پورے مکے دے لوکاں سن لیا کہ ساڈی آواز سبحان اللہ دی مسجد تو باہر نہ جائے. اونچی بولو. حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو صحابہ نے کیا کیا؟ نعرہ تکبیر بلند کیا. آؤ صحابہ کی سنت کو ادا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. صحابہ نے نعرہ تکبیر، حضرت عمر خود راوی ہیں، کہتے ہیں صحابہ نے اتنی زور سے نعرہ تکبیر لگایا کہ پورے مکے میں آواز گونجی. اب ہوا کیا؟ حضرت ادھر کلمہ پڑھا ہے، توجہ میری طرف رکھیں، ابھی کلمہ پڑھا ہے، دارہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، حضور کی بارگاہ میں سوال کر دیا. سوال کیا کیا؟ یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا کیوں نہیں عمر، میں اللہ کا سچا رسول ہوں. عرض کی تھی یا رسول اللہ جو آپ دین رب کی طرف سے لے کے آئے وہ دین حق دین نہیں ہے.
حضور نے فرمایا کیوں نہیں عمر، وہ دین حق دین ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کا رب سچا نہیں ہے؟ آپ کا رب سچا نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں عمر، میرا رب بھی سچا ہے، میں محمد عربی بھی سچا ہوں، میرا دین بھی سچا ہے۔ حضرت عمر نے پھر پتہ کی کیا عرض کی تھی، یا رسول اللہ پھر لک کے عبادت نہیں۔ ہائے ہائے جس کو سمجھ میں آئی ہے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ عرض کی آقا پھر چھپ کے رب کی عبادت نہیں، عبادت ہوگی تو اعلان ہوگی، اب دین واضح ہو جائے گا، اب دین اسلام ڈنکے کی چوٹ پہ بتائے گا کہ یہی دین حق دین ہے، یہی دین حق دین ہے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ پھر اعلان رب کی عبادت ہوگی۔ راوی لکھتے ہیں حضرت عمر خود اس کے راوی ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں اے لوگوں 2 صفیں بنی، کتنی صفیں؟ صحابہ کی کتنی صفیں بنی؟ 2 صفیں بنی، قربان جاؤں ان صفوں پر، اور ان صفوں کی قیادت کرنے والوں پر۔ حضرت عمر خود کہتے ہیں 2 صفیں بنی، 2 صفیں بنی، ایک صف کی قیادت پتہ ہے کس نے کی؟ اللہ اکبر، حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ نے۔ دوسری صف کی قیادت حضرت عمر خود کر رہے ہیں۔ 2 صفیں ہیں لوگوں، بیچ میں سینٹر میں ادھر حضرت عمر ہے، ادھر حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ ہے، درمیان میں کائنات کے آقا چل رہے ہیں۔ بتاؤ پھر جلوس کا ثبوت ملا کہ نہ ملا؟ ملیا کہ نہیں ملیا؟ وہ صحابہ تے سرکار چلے جلوس کی شکل دے وچ، ملا جلوس کے ثبوت کے نہیں؟ میری بات یہ ٹاپک نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو عرض کروں گا اس کے متعلق۔ اب 2 صفیں بنی، اب جب حضرت عمر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی نا یا رسول اللہ آپ کا دین حق نہیں، حضرت عمر نے فرق کر دیا، تب حضرت عمر کو حضور نے فاروق اعظم کا لقب عطا فرمایا، فاروق کا لقب ملا۔ اور حضرت عمر وہ صحابی رسول ہیں جن کا نام دنیا میں زمین پر عمر ہے، آسمانوں میں فاروق اعظم ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے متعلق حضور کا فرمان ملتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں لا نبی بعدی، حضور فرماتے ہیں لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر مجھ محمد عربی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ حضور نے فرمایا لوگوں میں عمر سے ہوں، میں عمر سے ہوں، عمر مجھ سے ہے، عمر جدھر ہوگا حق عمر کے ساتھ ہوگا۔ حضور نے فرمایا جدھر عمر ہوگا حق عمر کے ساتھ ہوگا۔ بتاؤ پھر جدھر عمر ہے ادھر حق ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اور حضور کا فرمان، بڑی پیاری بات، آخری باتیں عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا جہاں میرے عمر کا ذکر ہوتا ہے نا، اور میرا عمر جہاں سے گزرتا ہے شیطان وہاں سے بھاگتا ہے۔ کون پجدا ہے؟ تجھی سارے بولنا کون پجدا ہے؟ جنہوں اللہ نے زبان دیتی اچھی بولے کون پجدا ہے؟ میں کیا حضرت عمر دا ذکر سن کے شیطان پجدا ہے تے جڑے اج حضرت عمر دے ذکر تو سڑدے نے وہ کون نے؟ پھر کون نے؟ کون مٹھے پہ گئے جو آج حضرت عمر کے ذکر سے منع کرتے ہیں، جن کے پیٹ میں عمر کا نام سن کے مروڑ اٹھتے ہیں، بتاؤ پھر وہ کون ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، آپ ہی کہہ رہے ہیں۔ شیطان بھاگتا ہے عمر کے ذکر سے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، اپنے باپ کی بات بھی نہیں سنا رہا، حضور کا فرمان سنا رہا۔ شیطان عمر کے ذکر سے بھاگتا ہے، شیطان عمر کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو حضور کے صحابہ کا گدا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں، کہتے ہیں میدان محشر جب لگا ہوگا نا، قیامت کا دن ہوگا، کیا ہوگا؟ اسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، یہ ہمارا دین حاضر ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، اسلام پیش کیا جائے گا۔ اسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے اللہ، عمر نے دنیا میں مجھے تقویت دی،
दुनिया में मुझे इज्जत दी, अल्लाह आज उमर को इज्जत अता फरमा, आज उमर को इज्जत अता फरमा। रावी लिखते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास खुद ही फरमाते हैं, कहते हैं हजरत उमर को बुलाया जाएगा, हजरत उमर मैदान माशर में आएंगे, होगा क्या, अल्लाह इनको 2 हुल्ले पहनाएगा, 2 जुब्बे पहनाएगा, और जुब्बों की खुशबू ऐसी होगी कि अगर उनमें से एक का दामन खोल दिया जाए दुनिया की तरफ, दुनिया में जितनी खुशबुएं हैं पीछे रह जाए, हजरत उमर की महकों से दुनिया चमक उठे, हजरत उमर की महक से दुनिया जो है चमक उठे, इतनी खुशबू होगी। अब क्या होगा, मैदान माशर में एक शोर उठेगा, जैसे मैदान माशर में ये शोर उठेगा ना, निदा देगा मुनादी हशर में यूं कादरियों को, कहाँ है कादरी, आए कर ले नज़ारा गौसे आज़म का। एक शोर ये उठेगा, और एक मैदान माशर में शोर ये भी उठेगा, लोगों तवज्जो करो, ए ओ उमर जिंदा दुनिया तुसी जिक्र किया करते सी, आओ आज उमर की ज़ियारत भी कर लो। और मैं वादे कर दूं कुरान के मुतल्लिक, और कुरान हमारा अकीदा सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान है, क्या है, कुरान है, हुजूर का फरमान है या रब का कलाम है, इससे पीछे तो हम हट ही नहीं ना सकते। और रब फरमाता है वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, ए महबूब मैंने तेरे सारे सहाबा से जन्नत का वादा कर लिया। क्या किया, जन्नत का, सारे बोलो जन्नत का, तो हुजूर के सारे सहाबी की होए जन्नती, हुजूर के सारे सहाबा क्या हैं, जन्नती हैं। आओ मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। हुजूर के सहाबा के नारे लगाते हैं और हज़रत उमर की जो है बारगाह में अपनी हाज़िरी भी पेश करते हैं। मैंने कहना हर सहाबी नबी आप सब ने कहना जन्नती जन्नती, सारे ने बोलना है बाबा है, भावें जिन्हों कोई शरी मजबूरी हो भावें ना बोले, नहीं तो दोवें हाथ उठा के बोलना है हर सहाबी नबी। ये कैमरा घुमाएं, आप सारे मूवी में आए, ये हुजूर के गुलाम हैं, हाथ उठा के झंडे बना के हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, जितना जोर है लगा दो हर सहाबी नबी, हजरत सिद्दीक भी और उमर फारूक भी, उस्मान गनी, फातिमा और अली, वालिदैन नबी, हसन भी और हुसैन भी, हर ज़ौजाए नबी, मुआविया और अली, हजरत अबू सुफियान भी, हर सहाबी नबी। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे और आपको सहाबा का सही माने में गदा बनने की तौफीक अता फरमाए।